جہاں تک 23 کروڑ پاکستانیوں کا تعلق ہے، ان کا سب سے بڑا ایشو اس وقت جو ہے وہ مہنگائی کا ہے۔ جہاں تک حکومت پاکستان ہے، اس کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ڈالرز کا فقدان ہے، بڑا سنگین قسم کا، بڑا خطرناک قسم کا۔ اور میرا خدشہ یہ ہے کہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، کیونکہ اب چند ہفتوں کا کام ہے۔ جو بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں، اگر وہ اگلے چند ہفتوں میں نہ لیے جائیں، اب ہمارے پاس مہینے نہیں بچے ہیں آج، اب چند ہفتے بچے، اور جو بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ سیاسی حکومت کو کرنا ہوں گے، ورنہ خطرات بہت پڑے۔ فاروق سلیم صاحب، یہ جو منی بجٹ ہے اس کا کیا اندیشہ ہے کہ کیا آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیے نیاز صاحب، 2019 میں حکومت پاکستان وزارت خزانہ نے ایک معاہدہ کیا تھا IMF کے ساتھ۔ اس معاہدے کی کافی ساری شرائط ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیے پچھلے کوئی 5 سالوں میں 6 وزرائے خزانہ بدلے گئے۔ 4 وزرائے خزانہ PTI کی حکومت سے آئے، اور 2 وزیر خزانہ جو ہیں وہ PDM کی حکومت کے دوران بدلے جا چکے ہیں۔ تو 6 وزرائے خزانہ، جب نیا وزیر خزانہ آتا ہے وہ کوئی ایک نئی کہانی ہے، ایک نئی پٹی پر آتا ہے، اور IMF کا جو پلان ہے وہ سسپینشن میں چلا جاتا ہے۔ پھر 3-4 مہینے پاکستان میں اور پاکستان کی معیشت کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، اور پھر کہیں ہم واپس اس نقصان کے بعد واپس IMF کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے پچھلے کوئی 5 سالوں سے دہرایا جا رہا ہے۔ اب IMF کے ساتھ جو شرائط طے ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ بجلی کے ریٹ بڑھانے ہیں، گیس کے ریٹ بڑھانے ہیں۔ بجلی کوئی 25 سے 30% بڑھے گی، بڑھانی ہے، گیس کوئی 50 سے 70% بڑھانی ہے۔ پھر وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ جو روپے اور ڈالر کا ریٹ ہے اس کو حکومت تعین نہیں کرے گی، اس کا تعین اسٹیٹ بینک نہیں کرے گا، اس کا تعین مارکیٹ کرے گی، اور وہ مارکیٹ فورسز پہ کیا جائے گا۔ تو وہی شرائط جو 2019 میں طے ہوئی تھی اب پھر دوبارہ سے ہمارے سامنے آ گئی۔ جو حکومت کی آمدن اور خساروں میں فرق ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا، تو 200-250 ارب کا جس کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ شاید ایک نیا منی بجٹ لانا ہوگا۔ تو یہ 4 بڑی شرائط ہیں: روپے اور ڈالر کا ریٹ مارکیٹ کو دینا، گیس کے نرخوں میں اضافہ، بجلی کے نرخوں میں اضافہ، اور اضافی 200 ارب روپے کے ٹیکس۔